عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، کیونکہ ہے وہ خاص خدا کا حصہ، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تیرے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ تم غریبی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو بھی قتل مت کرو۔ اللہ اور محمد الرسول اللہ کے فرمان پر ایمان رکھو، اللہ پر یقین رکھو۔ رب کائنات روزی دیتا ہے، تمہارا ہنر روزی نہیں دیتا، انجینئرنگ روزی نہیں دیتی، ڈاکٹری روزی نہیں دیتی، اور تمہارے دنیا کے مادی وسائل روزی نہیں دیتے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، وہ وقت قابل ذکر ہے جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، مجھے اور میری ماں کو مسجود بنا لو؟ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، مجھے بنا لو، وَأُمِّيَ، اور میری ماں کو بنا لو، کیا آپ نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، اے اللہ تیری ذات تو تمام شرکا سے پاک ہے، میرے لائق ہی یہ بات نہیں تھی اور تیری شان کے خلاف بات تھی، میں کیسے کہتا کہ مجھے معبود بنا لو، میری ماں کو معبود بنا لو، تیری ذات تو تمام شرکت سے پاک ہے، میرے لیے یہ بالکل زیبا ہی نہیں تھا کہ میں یہ کہتا ما قلت لہم الا ما امرتنی، اے اللہ میں نے تو وہی کہا جو تو نے میری جانب وحی بھیجی، میں نے تو صرف یہی کہا تھا ان اعبدوا اللہ ربی وربکم فاعبدوہ۔ میں نے سارے کرسچن یہودیوں سے، نصرانیوں سے اس زمانے کے اندر جو دعوت دی تھی کہ اس ذات کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح الفاظ میں اللہ کے لیے جو ترجمہ آپ کے پاس ہے وہ جاؤ اور سورہ مائدہ کا آخری رکوع پڑھنا کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بلا کر فرماتا ہے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا لوگوں سے آپ نے کہا تھا مجھے میری ماں کو معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے، لرز جائیں گے اور فرمائیں گے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے تو یہ شایع نشان تھی نہیں، میرے لیے زیبا تھا ہی نہیں کہ میں ناحق بات کہوں، اور ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو انہیں وہی بات کہی تھی جو تو نے حکم دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے الہ العالمین جو کچھ میں نے کہا تھا وہ سب تجھے معلوم، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو میرے جی کی بات کو جانتا ہے لیکن تیری مشیت کو کوئی نہیں جانتا، جو کچھ میں نے کہا تھا وہ سب تو جانتا ہے، اس لیے کہ بے شک تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے، انت علام الغیوب، تو ہی غیب کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا 20ویں پارے کے پہلے ہی صفحے پر آخر میں فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرما دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف غیب کی باتوں کو جاننے والا اللہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں وہ بھی یہی فرما رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام توحید کی جو دعوت پیش کی تھی رب کائنات کے سامنے میدان محشر میں صاف صاف جواب دے دیں گے کہ اللہ آپ تو جانتے ہی تھے جو میں نے کچھ کہا تھا۔ اب میرے عزیز دوستو، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام نے سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا، اور اللہ نے قرآن میں واضح الفاظ میں یہ اتار دیا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بھی بشر کے لیے یہ بات لائق ہی نہیں تھی کہ جس کو میں نے حکمت اور نبوت سے نوازا ہو، اور پھر وہ آ کر کہے کہ تم
میری عبادت کرنے والے بن جاؤ. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. اور ہر نبی نے یہی حکم دیا کہ تم اللہ والے بن جاؤ. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ ہر نبی نے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. ما کان لبشر، واضح الفاظ میں. اور پھر اس کے بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کی تعلیم دیتے ہیں اس زمانے کے اندر، اس کو رب کائنات نے وضاحت فرمائی. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، فرما دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اہل کتاب اٹھاؤ دیکھو، اس میں صرف یہی اللہ نے دعوت دی تھی کہ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کی ذات میں اور صفت میں کسی کو شریک قرار مت دو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دی. تو میں اب ایک لفظ پہ کلام کرتا چلوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ. کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ جسے میں نے کتاب دی ہو، حکمت و دانائی و نبوت دیا ہو، اور وہ یوں کہے کہ میرے ماننے والے میری عبادت کرنے والے بن جاؤ. کسی نبی نے نہیں کہا، کسی ولی بھی نے نہیں کہا، اور بلکہ انہوں نے کہا کونوا ربانیین، کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے وہ انسان تھے. اس کی تفصیل تو بہت ہے، بشر تھے. اگر آدمی، اور اس کے بہت خاص انداز میں اللہ نے سمجھایا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی 93، 94، 95، 96 نمبر کی 4-5 آیتیں پڑھ لو. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. لوگوں کو ان کی صفت نے، ان کی عادتوں نے صرف اس بات سے ہدایت اختیار کرنے سے روکا. انہوں نے کہا کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ اللہ نے جواب دیا، فرما دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے انسان اور بشر ہونے پہ اعتراض کرتے ہیں. اب فرما دیجئے قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر روئے زمین کے اوپر فرشتے رہتے بستے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، تو ہم ضرور پھر فرشتوں ہی کو رسول بنا کے بھیجتے. چونکہ رسول انسان رہتے ہیں اس لیے ہم نے آپ کو انسانوں میں سے رسول بنا کر بھیجا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو صحیح تعلیم دے دی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بھیانک جرم جو ہے ان 7 چیزوں میں سے شرک ہے. اور شرک اللہ کی ذات اور صفت میں کسی کو بھی شریک کرنا، جس کو کسی شاعر نے کسی خاص انداز میں کہا، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، کیونکہ ہے وہ خاص خدا کا حصہ، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب اشارہ کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت اقرا بن حابس اور دیگر صحابہ جو ہے وہ جاتے ہیں فارس کی جانب، روم کی جانب جاتے ہیں، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو رعایا تھی وہ آ کر کے اپنے سرداروں کو، اپنے وڈیلوں کو تعظیماً جھک کے ملا کرتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں انت احق ان یسجد لک، آپ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ عرب کے وڈیرے سردار لوگ، ان کے سامنے ان کی رعایا جو ہے وہ تعظیماً جھک کے ملا کرتی ہے. آپ اگر اجازت دیں تو ہم لوگ بھی آپ کو تعظیماً جھک کے ملا کریں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. اگر میری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا، لو کنت آمر احدا، اگر میں کسی کو، میری شریعت میں اجازت ہوتی کہ میں کسی کو حکم دوں کہ اس کا وہ سجدہ کرے، لامرت النساء، تو میں حکم دیتا عورتوں کو ان یسجدن لازواجہن، کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں. لیکن رب کائنات نے تو ہماری شریعت میں کلیئر کر دیا اور فرمایا لا تعبدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، کہ نہ تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ تم رب کائنات کو صرف واسجدوا للہ، تم سجدہ کرو اگر تو صرف اللہ کو. الذی خلقہن، وہ ذات پاک ہے جس نے ان سب چیزوں کو اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا. اور رب کائنات نے فرمایا کہ اگر تم کو مانگنا ہے تو صرف اور صرف آپ کو مانگنا پڑے گا، شرک سے بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ
ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. ایما تدعو، جس نام سے بھی چاہو تم اللہ کے نام کو سے پکارو. اس کے تو بہت بہت اچھے اچھے نام ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ تم جس نام سے چاہو پکارو، لیکن اصول اللہ نے وضع کر دیا ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ اللہ نے اصول وضع کر دیا، چاہے فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا نفل. حتیٰ کہ ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق جنازے کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ حکم دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سارے لوگوں کے لیے اصول اللہ نے بنا دیا ہے کہ مانگو گے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک سے تمہیں مانگنا پڑے گا. تو یہ سب سے پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا للہ ندا، کہ اللہ کا شریک کسی کو قرار مت دو. آپ کو ایک اور اس کے تعلق سے میں عرض کرتا چلوں، اس کے بعد دوسرے موضوع پہ آتے ہیں. سب سے پہلا جو شرک ہے، تو آپ کے ذہن میں بات اور ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اگر شرک کیا تو اللہ نے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی شرک کیا تو اس پر جنت حرام ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، صحیح بخاری شریف صفحہ نمبر 517 اور 16 پر، بڑی عربی والی جو ہوتی ہے مطبع رشیدیہ، اس کے تعلق سے میں بتا رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں کہ جب ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شمشیر برہنہ لے کر کھڑے ہیں، ننگی تلوار لے کر کھڑے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میری تلوار سے بچ نہیں پائے گا. اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آتے، بڑی طویل حدیث ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بازو پکڑ کے بٹھا دیا اور کہا عمر بیٹھو. بٹھانے کے بعد میں فرمایا، سارے لوگوں کو خطبہ دیا اور سمجھ گئے سارے لوگ کہ اب یار غار آ گئے ہیں، رازدار رسول اللہ آئے ہیں. آپ سوچو صدیق اکبر کا کیا مقام ہوگا. صدیق اکبر جب آئے، بازو پکڑ کر عمر بن خطاب کا بٹھا دیا اور کہا ہے عمر تم نے کیا رسول اللہ کو سمجھا ہے؟ وہ رسول اللہ تھے، اللہ نہیں تھے. اور ایک بہت عظیم خطبہ دیا صدیق اکبر کا، قیامت تک کے لیے ہم پر احسان ہے. من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص تم میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا معبود فوت ہو گیا. ومن کان یعبد اللہ، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، تحقیق کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ذات پاک اللہ کی ہے. اور پھر اس کے بعد میں اپنے ثبوت میں آپ نے قرآن عظیم کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق کہ اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے، آپ انتقال فرما جائیں، یا پھر آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا، وہ تو اپنا ہی نقصان کرے گا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آیت مبارکہ پڑھی. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ گویا کی یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں وہ اس طریقے سے توحید کے متوالے تھے، شرک سے دور تھے. اب اس کے بعد میں دوسرا جو آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ. ان تمام آیتوں کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے، شرک جلی ہو یا شرک خفی. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد میں اس کا کوئی پہچاننے والا جاننے والا آ گیا تو اس نے تھوڑی لمبی نماز کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک خفی ہو گیا، یہ شرک خفی ہے. اس لیے اللہ وحدہ لا شریک سے ہٹ کر کے دوسری دنیا کی طرف چلا گیا اس کا. اس لیے وہاں پر اس سے بھی بچنا ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ کسی قسم کا کوئی ریا عبادت الہی کے اندر داخل نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع الموبقات،
تم 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے الشرک باللہ، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفت میں شریک قرار دینا۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ سب کو منع کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے خالی جنت کو جو ہے حرام کر دیا، اتنا ہی نہیں، بلکہ 19ویں پارے میں بڑے خاص انداز میں اللہ نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو توبہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اس کی 2 آیتوں کے بعد میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے سچی توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اچھے عمل کرنا شروع کر دیا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، لیکن توبہ شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ کر لو سچی۔ اسی لیے اس آیت کے شان نزول میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں، بہت بوڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو کوئی گناہ باقی ہے نہیں اور میں اس عمر کو پہنچ چکا ہوں، اب یہ بتائیے میرا کیا حال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام پیش کی اور وہ اسلام لے آئے، اور پھر آپ نے ایک عظیم خطبہ جو سارے کے سارے ہر نو مسلم کو سنایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہا، اسلام لانے کے بعد میں جتنے بھی ماضی میں تم نے گناہ کیے تھے وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں، تمہارے نام اعمال سے، تمہارے تقدیر سے، تمہارے جو نام اعمال کے رجسٹر سے سب ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اب نیا باب تمہارا شروع ہوتا ہے۔ تو الشرک باللہ، شرک سے ہمیں اجتناب لازم ہے۔ اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والسحر، دوسرا جو ہے جادو کا سیکھنا، جادو کا کرنا، جادو کا کرانا۔ آپ قرآن عظیم میں جہاں بھی دیکھیں گے جس نبی کا ذکر آئے گا، آپ دیکھیں کہ ہر کس و ناقص اس زمانے کا ہر نبی کو جادو کا ہی کہتا تھا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی معجزہ پیش کرتے تو فوراً وہ کہہ دیتے تھے كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی اور تشفی دیا اور فرمایا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی كذلك ما أتى الذين من قبلهم، جتنے بھی رسول پہلے آ چکے ہیں، ان سب کو جب ان کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا تو یہی کہتے تھے یہ جادوگر ہیں یا پاگل ہیں۔ اس طریقے سے وہ ہر آدمی کہتا تھا، تو اس طریقے سے ہر نبی کو جواب دیا گیا۔ تو جادو کا کرنا کرانا یہ بالکل کفر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ بقرہ کے 120 نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا، جو ہاروت اور ماروت کا ذکر موجود ہے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، وہ آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے مگر وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو ایک آزمائش کے طور پر ہیں، پر تم کفر مت کرو۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جادوگر کدھر سے بھی آئے وہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا۔ جادو ایک شے موجود ہے لیکن وہ کفر کی شے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک کے بیمار رہے، پریشانی میں رہے، تکلیف میں رہے۔ اس کے بعد میں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام آتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علاج بتلایا اور آپ یہ بتلایا کہ فلاں کنویں کے اندر آپ کا پتلا بنا کر ڈالا گیا ہے، اور اس وقت قل اعوذ بالناس اور قل اعوذ بالفلق نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے اور وہ گرہیں کھلتی جاتی تھیں۔ ایک یہودی بچہ تھا جو خدمت کرنے کے لیے آتا تھا، اسی سے آپ کے بال منگوائے تھے ان لوگوں نے، یہودیوں نے، اور آپ پر جادو کیا تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دونوں ایک پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل، اس آدمی کو ہوا کیا ہے؟ تو کہا کہ تب بکو، کس نے کیا ہے؟ وہ جادو کیا ہوا، کس نے کیا؟ فلاں لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ پھر اللہ کی آیتیں اترتی ہیں اور پڑھتے گئے اور جادو اترتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی بہترین معوذات اللہ نے جو نازل فرمائی ہیں وہ قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد میں تم میں سے پڑھا کرو اور آیت الکرسی پڑھا کرو، جس کے ذریعے سے تمہارا اوپر سے سحر اللہ تعالیٰ اتار دے گا، ختم کر دے گا اگر ایسا کوئی کرے۔ تو سحر دوسرے نمبر پر جو ہے وہ جادو، یہ سب سے بڑا گناہ قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کے بعد میں قتل نفس، ناحق کسی کو قتل کر دینا، کسی کو ناحق قتل کر دینا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن عظیم میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، تم میں سے کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل نہ کرے، ناحق قتل نہ کرے۔
یہ تو مطلق قتل ہو گیا. اللہ نے اپنے آپ کو بھی قتل نہ کرو. یہ بھی نوٹ کر لیں آپ حضرات, کتنے گھبرا کر کے آدمی پریشان ہو کر کے اور کہتا ہے سوسائڈ کر لیتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کی 29 نمبر کی آیت ہے, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل مت کرو, اپنے آپ کو قتل مت کرو, خودکشی مت کرو. خودکشی میں تمہیں چین نہیں ملتا ہے. آج آدمی بولتا ہے گھبرا کے یوں ہم کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, گھبرا کے ہم یوں کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو یہ خودکشی حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, آپ سے بڑا کوئی مفتی نہیں, آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 182 کے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا, قرآن کو پہلے سامنے رکھو, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل مت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص نے من قتل نفسہ قال اللہ عز وجل حرمت علیہ الجنت, جس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا, اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تیرے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. اس لیے خودکشی جو ہے آج نوجوانوں میں یہی ہوتا ہے, کہیں کسی سے دوستی ہو گئی, لو ہو گیا, اب اس میں اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں. بالکل ممنوع ہے قطعاً, اللہ کے ہاں پھر بخشش نہیں, اتنا یاد رکھنا. اور اس کی تفصیلات تو بہت ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 182 صفحے پر یہی فرمایا کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے تو اس کو جہنم کے اندر, اگر لوہے سے کیا تھا تو لوہا مار رہا ہوگا, پہاڑ پر سے کودا تھا تو جہنم کے پہاڑ پر سے کود رہا ہوگا, اگر زہر پیا تھا تو جہنم کے اندر زہر پی رہا ہوگا, ایسی اس کو سخت سزا دی جائے گی. آج کی تاریخ میں دیکھو تو پیپروں میں تو پہلے غیر مسلموں کا آتا تھا, اپنے مسلمان بچے بھی کہتے ہیں فلاں آدمی نے خود کا, فلاں عبداللہ نے, فلاں نے, لیکن کم ہے. لیکن قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھو. اللہ فرماتا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تم اپنے آپ کو مت قتل کرو. دوسرے نمبر پر اللہ فرماتا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, اپنی اولاد کو بھی مت قتل کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, تم غریبی کے ڈر سے, تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو بھی قتل مت کرو. پہلے زمانے میں تو آپ ہم سب جانتے ہیں کہ بچی اگر پیدا ہوتی تھی تو فوراً اس کو درگور کر دیتے تھے. اور اسی طریقے سے آج کے زمانے میں جو یہود و نصارہ کا جو ہے, یہود و نصارہ کا جو نعرہ ہے کہ پہلا بچہ ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں, یہ یہودیوں کا نعرہ ہے, نصرانیوں کا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتم تنصرون ترزقون بضعفائکم, کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے, تمہاری روزی کشادہ کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی بنا پر. اگر کوئی کہے تو غلط کہتا ہے کہ اگر زیادہ بچے ہوں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا, کوئی نہیں ہوگا, یہ نہ ہوگا, وہی نہیں ہوگا. الحمدللہ تحدیث نعمت کے بتا دوں, تحدیث نعمت کا بتاؤں, میرے 6 بیٹے 5 بیٹیاں ہیں. الحمدللہ میرے گھر میں 3 ڈاکٹر ہیں. تمہارا ہنر روزی نہیں دیتا, انجینئرنگ روزی نہیں دیتی, ڈاکٹری روزی نہیں دیتی, اور تمہارے دنیا کے مادی وسائل روزی نہیں دیتے. 11 بچوں کا باپ ہو کر کے اللہ کا فضل ہے, ہمارے سارے بچے ایجوکیٹڈ ہیں. میری لڑکی بھی ڈاکٹر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن خطبہ بھی سنو. اللہ کے رسول نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم, تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بچے خوب جننے والی ہو, تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر نبیوں پر میں فخر کروں گا. یہ نسبندی کسی حالت میں کسی زمانے میں جائز نہیں تھی اور نہ ہے.